بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفرق بین الإجاب والدعوة إلى العقد. ایک ہوتا ہے ایجاب، بھئی یہ چیز میں بیچتا ہوں، یا یہ چیز میں خریدتا ہوں آپ سے، یا یہ چیز میں نے آپ پر بیچی، یا یہ چیز میں نے آپ سے خریدی، یہ ایجاب ہے. دوسرا ہے کسی چیز کی خریداری کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، ایسا طریقہ اختیار کر لینا تاکہ لوگ اس چیز کی خریداری پر آمادہ ہو جائے، اس کو دعوت الی العقد کہا جاتا ہے. اب یہ دعوت اور ایجاب ان دونوں میں کوئی فرق ہے، یا محض دعوت کو ایجاب سمجھ کر اگر سامنے والا آدمی قبول کر لے تو دکاندار کے اوپر وہ چیز بیچنا پھر لازم ہو جائے، کیونکہ ایجاب تو اس نے پہلے سے کر دیا ہے اور سامنے والے آدمی نے قبول کر لیا تو وہ چیز اس کی ہو گئی. وہ چیز کیا ہو گئی؟ اب یہاں اس بات کو ذکر کرتے ہیں. مارکیٹوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا 10 روپے کی ہے، یہ چیز جو ہے 20 روپے کی ہے، اعلانات ہوتے رہتے ہیں، دیکھا ہے نا. اور ہر مال والے کہتے ہیں 10 روپے والا، ہر مال 10 روپے کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بڑی مارکیٹوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پر موبائل، کمپیوٹر اور اس طرح کپڑے، اس طرح جو ہے نا جوتے وغیرہ، اس کے لیے بھی افراد بچائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے بتاتے چلے جاتے ہیں کتنی کی ہے، اتنی کی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ کس زمرے میں آئے گا؟ آیا آپ نے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی یہ 10 روپے کے 10 روپے کے 10 روپے کے، آپ نے وہ چیز اٹھائی وہ لے لی، 10 روپے پین دکھے دے گئے، ٹھیک ہے 10 روپے کے میرے ہو گئی. اب یہ اس کا یہ کہنا یہ ایجاب ہے اور آپ کا یہ لینا یہ قبول ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس بارے میں یہ بات ذکر کیا جا رہا ہے، بہت اہم بحث ہے. ثم الذي يظهر من الفروع التي ذكرها جمهور الفقهاء. کہتے ہیں وہ فروع جن کو جمہور فقہا نے ذکر کیا ہے فی تفسیر الایجاب والقبول، ایجاب و قبول کی تفسیر میں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے انہم یتصورون تحقق الایجاب، وہ ایجاب کے تحقق کو متصور مانتے ہیں اذا کان موجہا الی شخص معین او جہت معینۃ، کہ جب وہ کسی شخص معین کے سامنے پیش کر دیا جائے یا کسی خاص جہت پر اس کو پیش کر دیا جائے تو وہ ایجاب ہوگا. اگر آپ کا مخاطب ایک معین شخص ہے یا کوئی خاص جہت ہے تو اس صورت میں جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کو ایجاب پر محمول کریں گے. آپ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ غَيْرَ مَوْجُودٍ بِهَذِهِ الصَّرَاحَةِ فِي عَامَةِ كُتُبِ الْفِقْهِ، کہتے ہیں اگرچہ یہ شرط عام فقہی کتابوں میں اس صراحت کے ساتھ مذکور اور موجود نہیں ہے، لیکن آپ فقہا کے ذکر کردہ ایجاب و قبول کی تعریف کو جانچے، اس پر غور و فکر کر لے تو ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایجاب معین شخص کے ساتھ یا معین جہت کے ساتھ جو کلام پیش کیا جاتا ہے کسی چیز کی فروختگی کے لیے یا خریداری کے لیے یا کسی بھی عقد کے لیے، تو اس کو ایجاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایجاب کہتے ہیں. ولیکن یوجد عند المالکیہ فرع یجیز توجیہ الایجاب الی عامۃ الناس، لیکن کہتے ہیں کہ مالکیہ کے یہاں کچھ ایسے فروع بھی پائے جاتے ہیں، ایسی فرع بھی پائی جاتی ہے، ایک جزئی مسئلہ پایا جاتا ہے یجیز توجیہ الایجاب، جو ایجاب کو متوجہ کرنا جائز قرار دیتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے الی عامۃ الناس، عام لوگوں کے سامنے. یعنی اس کا مخاطب کو ایک فرد نہیں ہوتا کہ میں چیز اس پر بیچتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ پر بیچ رہا ہوں، ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ عام لوگ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ عام لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کے ایک فرع اور ایک جزئی مسئلہ جو ہے ممالک کے پاس پایا جاتا ہے.
قال الدسوقی، یہ ان کا مشہور عالم الدین ہے، اور ان نے کیا ہے بھائی حاشیہ الدسوقی علی شرح الکبیر، ان کی بڑی کتاب ہے شرح الکبیر کے نام سے، ان کے اوپر حاشیہ لکھا، حاشیہ الدسوقی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں وَمَا لَوْ عَرَضَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ لِلْبَيْعِ، ایک آدمی نے اپنا سامان بیع کے لیے، بیچنے کے لیے دوسرے آدمی کے سامنے پیش کر دیا، یا عام طور پر پیش کر دیا، کوئی مخاطب متعین نہیں ہے۔ وقال من اتانی بعشرہ فہی لہ، جو 10 روپے دے گا یہ چیز اس کی ہے، مطلق کہہ دیا، کوئی مخاطب نہیں، آوازیں لگا رہا ہے کہ بھی جو 10 روپے دے دے، 1 کلو 10 روپے کا، 1 کلو 10 روپے کا، ایک خاص چیز رکھی ہوئی کہتے ہیں 10 روپے 10 روپے 10 روپے، سمجھ رہے ہو؟ فاتح رجل بذالک، ایک آدمی 10 روپے لے کر آیا اور چیز اٹھا لی۔ اب یہ بے ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے آگے دیکھنا، ان سمع کلامہ، اگر اس آدمی نے جو 10 روپے لے کر آیا ہے اس نے اس آدمی کی یہ بات سنی ہو، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ 10 روپے کی 10 روپے کی، یہ بات اس نے سنی ہو، او بلغہ ہو، یا اس کو یہ پیغام پہنچا ہو اور لا کے پیسے رکھ دیے اور چیز اٹھا لی، فالبیع لازم، تو بے کیا ہو جائے گی؟ لازم۔ ولیس للبائع منعہ، اب بائع روک نہیں سکتا کہ بھائی میں تجھ پر نہیں بیچتا۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ وَلَا بَلَغَهُ، اگر 10 روپے لانے والے نے یہ بات سنی نہیں اور نہ اس کو یہ بات کسی پیغام کے ذریعے سے پہنچی ہے، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو اب کیا نہیں کر سکتا؟ اب نہیں لے سکتا، اب بیع و شراء کرنی پڑے گی، جب قبول کرنا پڑے گا۔ ذکرہ فی نوازل البرزالی ومثلہ فی المعیاری، کہتے ہیں ان کو نوازل برزالی کے اندر بھی ذکر کر دیا گیا ہے اور معیار نامی کتاب کے اندر بھی ان کا ذکر ہے۔ اچھا سمجھ گئے نا بھائی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نعرے لگا رہا ہے، ریڑھی پر سامان رکھا ہوا ہے 10 روپے کا 10 روپے کا 10 روپے کا، اور آپ نے وہ سنی اور 10 روپے آپ نے رکھ دیے اور چیز اٹھا کے چلے گئے، تو بے کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ آپ نے اس آدمی کی آواز سنی ہو، یا آپ کو کسی نے پیغام پہنچایا ہو کہ وہ آدمی 10 روپے کی وہ چیز بیچ رہا ہے، 10 روپے لے جاؤ اور پک کر چلے جاؤ، چیز اٹھا کے لے جاؤ، بات سمجھ میں نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے قبول ہے اور چل پڑا، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ممالک کہتے ہیں کہ یہ بے کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ وعند عدم التصریح بما يعارض هذا الفرع عند الفقهاء الآخرين يمكن أن نستنبط أن الإجابة يمكن توجيهه إلى عامة الناس، کہتے ہیں جب اس فرع کا معارض پر کوئی تصریح ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ فرع تو کس نے ذکر کیا ہے؟ مالکیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس فرع کے معارض کوئی قول صراحتاً ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، کسی اور کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ دیکھیں یہاں پر ایک فرع ذکر ہے، اب اس فرع کو ہم اپنے لیے دلیل اور حجت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اس کے اوپر ہم احکام متفرق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس بارے میں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اس فرع کے خلاف ہمارے یہاں کوئی تصریح نہیں ہے، اس فرع کے خلاف ہمارے یہاں کوئی تصریح نہیں ہے، اس فرع کے معارض بھی ہمارے ہاں کوئی تصریح نہیں ہے۔ جب اس فرع کے معارض اور خلاف ہمارے یہاں کوئی تصریح نہیں ہے، کسی اور فقیہ کے یہاں بھی کوئی تصریح نہیں ہے، یمکن، تو یہ ممکن ہے ان نستنبط، کہ ہم کیا کریں؟ استنباط کریں۔ کیسے؟ اس بات کا استنباط کریں کہ ان الاجابہ یمکن توجیہہ الی عامۃ الناس، کہ ایجاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، توجیہ وجہ یوجہ توجیہاً، کوئی چیز پیش کرنا کسی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ بشرط ان تکون عبارت الایجاب واضحۃً، شرط یہ ہے کہ ایجاب کے جو الفاظ ہو، جو وہ الفاظ جو ایجاب پر دلالت کرتے ہیں
واضحتاً بالکل واضح ہو، تدل علی ارادت انشاء العقد، ایسے واضح ہو جو انشاء عقد پر دلالت کرتے ہو، ہر سننے والا سمجھ جاتا ہو کہ یہ بائع جو نعرے لگا رہا ہے، سامان جو روڈ پر رکھا ہوا ہے، ٹھیلے کے اوپر رکھا ہوا ہے، دکان کے اوپر رکھا ہوا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ 10 روپے کا 10 روپے کا 10 روپے کا، یہ نعرہ انشاء عقد کے لیے، کس کے لیے؟ انشاء عقد کے لیے ہے، دون الدعوت المحض الى الشراء، صرف لوگوں کو خریداری کی طرف ابھارنے، ان کو دعوت دینے کے لیے نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے بھائی، ایک صرف دعوت دینا، سمجھ لو، اور ایک یہ کہ باقاعدہ عقد ہی کی نیت سے، انشاء عقد ہی کی نیت سے آپ نعرہ لگا رہے ہیں، سمجھ لو۔ فقول البائع فی الفرع المذکور، پس بائع کا قول مذکور فرع مذکور میں یہ کہنا، من آتانی بعشرۃ فہی لہ، جو میرے پاس 10 روپے لے کر آئے گا یہ چیز اس کی ہو جائے گی، صریح فی انہ یرید انشاء العقد، کہتے ہیں یہ اس بات میں صریح ہے کہ وہ انشاء عقد کا ارادہ رکھتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ انشاء عقد کا ارادہ رکھ رہا ہے، بعشرۃ فی الحال، 10 روپے کے بدلے میں فی الحال، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 10 روپے پر اس چیز کو بیچنے کا ایجاب کرتا ہوں، عقد کرتا ہوں۔ اب بات سمجھ میں نہیں۔ وقاس علی بعض المعاصرین، لہذا بعض معاصر علماء نے، دور حاضر کے علماء کرام نے اس پر قیاس کیا اور یہ کہا، انہ لو عرض البائع سلعتہ فی الواجہہ، کہ اگر بائع اپنے سامان کو واجہہ کے اندر پیش کرے، واجہہ کوئی نمایاں چیز، ممتاز جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں شو کیس، بھائی دکان میں آپ جاتے ہیں نا، وہاں پر مختلف قسم کے کپڑے، تیار شدہ جوڑے، جوتے، وہ شیشوں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، سمجھ لو۔ ووضع قائمۃ الاسعار بازائها، اور اس کے پاس جو ہے نا قیمت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک کپڑا لٹکایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی، قیمت بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ جوتوں کی دکان میں آپ جائیں گے، بڑے مارکیٹوں میں دکاندار آپ کے ساتھ بیع و شراء نہیں کرتے بھائی، وہ قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، جوتے کے اوپر کیا ہے، قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس جوتے جو یہاں پر پڑا ہوا ہے اس کے 1000 روپے قیمت ہے، 1200 روپے قیمت ہے، 1500 روپے قیمت ہے، جس کو بیع بالرقم کہا جاتا ہے، آگے اس کی بات آئے گی۔ اب یہاں وہ چیز پیش کر دی گئی ہے، اس کے اوپر اس کی قیمت لکھی گئی ہے، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إِيجَابًا، اب یہ کیا ہے؟ ایجاب۔ جب دکاندار نے وہ چیز، یہ موبائل یہاں پر اس طرح رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، اور اس کے یہاں پر پٹی لگائی ہے 10,000، سمجھ لو، آپ نے جائز اٹھا لیا اور 10,000 دکاندار کو پکڑا دیے، بے ہو جائے گی۔ یا یہ موبائل ہاتھ میں لیا اور اس کو کہا کہ یہ مجھے 10,000 کا قبول ہے، اب بات سمجھ میں نہیں۔ اس مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے معاصر علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ إِيجَابًا، اس کا یہاں موبائل رکھنا اور اس کے اوپر یہ پٹی لگوانا قیمت کا، اب یہ کیا ہے؟ یہ يُعْتَبَرُ إِيجَابًا، اس کو ایجاب تصور کر لیا جائے گا، گویا کہ ہم کہیں گے کہ دکاندار نے ایجاب کر لیا ہے، اب ہمارا قبول کرنا باقی ہے۔ ويجب القول بانعقاد العقد اذا التقى هذا الايجاب بالقبول، اور قول انعقاد عقد کا قول کرنا واجب ہو جائے گا تب اذا التقى هذا الايجاب بالقبول، جب یہ ایجاب قبولیت کے ساتھ مل جائے، جب یہ ایجاب قبول کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ فتویٰ دینا لازمی ہوگا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ انعقد العقد، عقد منعقد ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ مطلب ہے ویجب القول، اور یہ قول کیا ہوگا؟ قول فتویٰ واجب ہوگا، کس چیز کا؟
بانعقاد العقد، کہ ہم کیا کہیں عقد منعقد ہو گیا ہے کب؟ اذا التقى هذا الايجاب بالقبول، جب یہ ایجاب قبول کے ساتھ مل جائے، لیکن شرط ممن له اہلیت التقاعد، لیکن یہ قبول ایسے آدمی کی طرف سے پائے جائے جو عقد کا اہل ہو، کوئی بچہ نہ ہو، کوئی مجنون نہ ہو، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، سمجھدار آدمی ہو، عاقل بالغ ہو، وہ 10,000 روپے دے دے یا کہے کہ بھئی مجھے 10,000 کا قبول ہے تو ٹھیک۔ وعلی هذا مشت بعض القوانین الوضعیہ، یہ اس کتاب کا کمال دیکھو، یہ آپ کو بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اس استنباط کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اس قسم کی بیعات جائز ہے، ہمارے استنباط سے کیا پتہ چلا کہ اس قسم کی بیعات جائز ہے، لیکن اب بین الاقوامی قوانین کو دیکھو، آیا بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے بھی یہ بے منعقد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وعلی هذا مشت بعض القوانین الوضعیہ، کہتے ہیں اسی پر بعض وضعی قوانین بھی چلے۔ قوانین وضعیہ وہ قوانین جو کسی شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، لوگ اپنے لیے وضع کرتے ہیں، کسی بھی ملک کا قانون ہو وہ اس کو قانون وضعی کہا جاتا ہے، جس میں شریعت کا کوئی وہ نہیں کرتا، اعتبار نہیں کرتے۔ مثل مادۃ السابعہ من قانون التزامات السویسری، سوئٹزرلینڈ کے قوانین التزام، ان کا مادہ کیا ہے؟ المادۃ السابعہ، 7واں مادہ، یعنی قانون التزام کا 7واں قانون، 7ویں شق۔ والمادہ 80 من قانون المدنی العراقی، اس طرح عراقی قانون مدنی کے مادہ نمبر 80، اس میں اسی بات کی تصریح، اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ بھائی جو ایک چیز رکھی ہوئی ہو اور اس کے اوپر اسے قیمت لگی ہوئی ہو تو یہ دکاندار کی طرف سے گویا کہ ایجاب ہے، آپ نے وہ چیز اٹھائی، پیسے رکھے اور چل پڑے تو کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا، یا زبان سے کہہ دیے کہ مجھے قبول ہے 10,000 کا، کیا ہے؟ ہو گیا قبول۔ وَيُخَالِفُهَا فِي ذَلِكَ الْقَانُونُ الْإِنْگْلِيزِي، کہتے ہیں انگریزی قانون اس قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ میں نے بتلا دیا کہ ہر قانون، ہر ملک اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، کیونکہ سارے کی شریعت کے مطابق تو ہے نہیں، قوانین وضعیہ، قوانین وضعیہ شریعت کے مطابق تو ہے ہی نہیں، لہذا کوئی بھی قوم اپنے لیے الگ الگ قانون بنا سکتی۔ حیث لا يعتبر مجرد عرض السلعة بثمن معین مکتوب ایجابا قانونیا، انہوں نے اس بات کا اعتبار نہیں کیا کہ مجرد عرض السلعہ، کہ صرف سامان کو پیش کرنا، بثمن معین مکتوب، ایک معین ثمن کے ساتھ جو اس کے اوپر لکھا گیا ہو، ایجابا قانونیا، وہ اس کو ایجابی قانونی معتبر نہیں کرتے، یعنی اس کو قانون کے اعتبار سے ایجاب نہیں مانتے، قانون کے اعتبار سے ایجاب نہیں مانتے۔ لہذا اگر انگریزوں کی دکان کے اندر ایک موبائل رکھا ہوا ہو اور اس کے اوپر 1,000 روپے کی قیمت لکھی ہوئی ہو، آپ اس کو لیں گے تو دکاندار کے ساتھ باقاعدہ ایجاب و قبول کرنا ہوگا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا اور 10,000 روپے رکھ دیے اور چل پڑا، یا دکاندار سے کہہ دیا مجھے 10,000 کا قبول ہے اور وہ دینے پر پھر مجبور ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دوبارہ قبول کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ نے لے لی 10,000 کا، مجھے منظور ہے، آپ لے سکتے، ورنہ نہیں لے سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلی صورت میں لے سکیں گے کیونکہ ایجاب ہو گیا، اب قبول آپ نے کرنا تھا، جب آپ نے قبول کر لیا تو وہ واپس نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ اب ہوگا تو اقالہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا تو جو ہے نا کیا ہے، خیار شرط کی بنیاد پر واپسی ہو سکتی ہے، خیار عیب کی بنیاد پر واپسی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ ہاں آپ راضی ہو جائیں واپسی پر تو پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ راضی نہیں ہیں تو وہ آدمی آپ سے نہیں لے سکتا۔ سمجھ گئے بھائی؟ جبکہ انگریزی قوانین کے مطابق جب آپ نے پیسے رکھ دیے اور چیز چل پڑے، نہیں، دکاندار کہے گا بھائی کیا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو خود قیمت لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے، دوبارہ جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ حیث لا يعتبر
مجرد عرض السلعة بثمن معين مكتوب إيجابا قانونيا بل يعتبره دعوة للشراء. انگریزی قانون اس کو صرف اور صرف دعوت کے زمرے میں ڈالتے ہیں، اس کو ایجاب تصور نہیں کرتے. گویا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ چیز خریدو، یہ چیز خریدو، یہ چیز کیا کرو، خریدو، ہمارے پاس اس قسم کی چیزیں ہیں اور اس قیمت پر ملتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اٹھا کے لے جاؤ. آپ سمجھ گئے؟ فلا یتم العقد بقبول المشتری فحسب، صرف مشتری کے قبول سے یہ عقد تام نہیں ہوگا، صرف مشتری کے قبول سے یہ عقد تام نہیں ہوگا. بل یجب ان یصدر منه الاجاب للشراء، بلکہ خریدار اگر خریداری کرنا چاہتا ہے، اس چیز کو لینا چاہتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس سے باقاعدہ شراء کے لیے الفاظ یعنی خریداری کے لیے ایجاب صادر ہو جائیں، یعنی وہ دوبارہ ایجاب کر لیں. کہے کہ بھئی جو قیمت آپ نے لکھی ہے نا، آپ مجھے اس پر دے دیں، میں لیتا ہوں اس قیمت پر. دکاندار کہے گا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، تو ایجاب و قبول ہو گیا، بے ہو گئی. لیکن اگر دکاندار کہتا ہے کہ آپ کو نہیں دینا ہے، آپ کو میں نے نہیں دینا ہے، تو بے نہیں ہوگی. والبائع مخیر فی ان یقبلہ او یردہ، کہتے ہیں بائع کو اختیار ہوگا اس بات میں کہ اس کو قبول کر لیں یا اس کو رد کر دیں. جیسے میں نے بتلا دیے کہ دکاندار کہے ٹھیک ہے لے لو، کہے کہ نہیں دیتا، بس مسئلہ ختم. الا اذا وقع منه التصریح بان البيع يتم لاول مشتر يبذل الثمن المكتوب. ہاں، اگر بائع کی طرف سے کوئی ایسی صراحت پائی جائے بان البيع يتم، کہ بیع اس شخص کے لیے تام ہو جائے گی، لاول مشتری، جو پہلا مشتری ہے اس کے لیے بیع تام ہو جائے گی. وہ مشتری یبذل الثمن المکتوب، جو ثمن مکتوب جو لکھی ہوئی قیمت ہے یہ ادا کرے گا، یہ چیز اس کی ہو جائے گی. اگر دکان کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے صراحتاً کہ جو بھی آئے گا چیز کو اٹھا کر متعین قیمت ادا کرے گا، چیز اس کی ہو جائے گی، تو پھر صراحت ہے نا، تو پھر صحیح. انگریزی قوانین کے ذریعے سے بھی، کے اعتبار سے بھی پھر کیا ہوگا بھائی، یہ عقد تام ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. اب یہ ہو گئی دو باتیں، ایک شرعی اور ایک قانونی. بس اب حضرت میں تبصرہ کرتے ہیں والذی یتحصل من کلام الفقہاء کما ذکرنا، کہتے وہ جو حاصل ہوتا ہے فقہاء کے کلام سے جو ہم نے ذکر کر دیا، ان عرض السلع لیس ایجابا فی عامۃ الاحوال، صرف سامان کو پیش کرنا عام احوال کے اندر یہ ایجاب کے زمرے میں نہیں آتا. الا اذا اتصل به تصریح من البائع، مگر یہ کہ بائع کی طرف سے کوئی صراحت پائی جائے، ایسی صراحت يدل على ان عرضه يمثل الايجاب، کہ اس نے یہ پیش کرنا یہ ایجاب کے طور پر ہے. کس کے طور پر ہے؟ ایجاب کے طور پر ہے. جیسے کہ اوپر گزر چکا نا بھائی، بشرط ان تكون عبارة الایجاب واضحة تدل على ارادة انشاء العقد، یہ عبارت پہلے گزر چکی ہے. بحيث لا يريد لانشاء البيع الا القبول من المشتري، اس طور پر دلالت کرتے ہو کہ لا يريد، بحيث لا يريد لانشاء البيع الا القبول، انشاء بیع کے لیے قبول کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہ ہو. من المشتری، جو مشتری کی طرف سے پایا جائے، قبول جو مشتری کی طرف سے پایا جائے، گویا کہ بائع اسی کا انتظار کر رہا ہے، بس بیٹھا ہوا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایسے کلام ایسی صراحت اس نے کر دی ہے کہ جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مشتری کے قبول کے انتظار میں ہے. اب بات سمجھ میں، اس کا یہی ارادہ ہے کہ کوئی آئے اور اس کو قبول کر لے اور چیز خرید کر چلا جائے. ٹھیک ہے. وبما ان هذا الشرط مفقود في عامة العروس، اور ساتھ یہ کہ یہ شرط جو ہے عام عروس سامان کے اندر چونکہ مفقود ہوتا ہے، فإنها لا تعد ایجابا، لہذا یہ شرط جب مفقود ہوگی ان چیزوں کے اندر تو اس کو پھر کیا ہے، ایجاب نہیں مانیں گے. وإنما هي دعوة للشراء، اس کو ہم کیا کہیں گے، صرف دعوت ہے کہ بھئی لوگوں کو خریداری کے لیے پکارا جا رہا ہے،
لوگوں کو خریداری کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ دَعْوَةُ الْعَامَّةِ عَنْ طَرِيقِ النُّشْرَةِ فِي الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ وَالْإِعْلَانَاتِ الْمَنشُورَةِ عَنْ طَرِيقِ الْمِذْيَاعِ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بورڈوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے پینافلیکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ٹی وی میں وقفے چلتے ہیں باقاعدہ چیزوں کے، اسی طرح مجلات میں، رسائل میں، اخبارات میں اشتہارات چلتے رہتے ہیں، چیز کی قیمت بتلاتے ہیں۔ اب ان کا کیا حکم ہے؟ ٹی وی پر اشتہار چل رہا ہے کہ بھئی نیا نوکیا مارکیٹ میں آ گیا ہے فلاں نمبر کا، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، فلاں دکاندار کے ساتھ فلاں دکاندار اس کو 25,000 کا بیچ رہا ہے۔ آپ نے کہا مجھے قبول ہے، دکاندار کے پاس چلے گئے، 25,000 روپے لے دیے اور چیز اٹھا کر چلے گئے۔ اب وہ کہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کہو بھائی جو اشتہار جو چل رہا ہے تمہارے دکان کا پتہ ہے، اور پورے اشتہار چل رہا ہے کہ آپ یہ موبائل 25,000 کا بیچ رہے ہیں، میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں نے اٹھا دیا۔ تو کیا آئے یہ جو اشتہار چل رہا ہے، یا جو اخبار کے اندر اشتہارات دیے جاتے ہیں، یا رسائل کے اندر اخبارات دیے جاتے ہیں، یا جو ہے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ چیزیں چلتی ہے، یا نیٹ پر یہ چیزیں چلتی ہیں، آپ کے سامنے آتی ہیں گوگل پر وغیرہ وغیرہ پر، تو یہ جو قیمتیں پیش کی جاتی ہے یہ ایجاب کے زمرے میں ہے کہ نہیں؟ ایجاب کے زمرے میں ہے کہ نہیں، اس کی بات کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ دعوت العامہ، وہ دعوت عام عن طریق النشرہ جو عام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہو، فی الصحف اخبارات، والمجلات کیا مجلات رسائل، والاعلانات المنشورہ اور اس طرح وہ اعلانات منشورہ پیش کیے جانے والے اعلانات عن طریق المذیاع ریڈیو کے ذریعے سے، والتلویزیون اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، لیست ایجابا، یہ کیا ہے بھائی؟ ایجاب نہیں۔ اس کے لیے دکاندار اور کمپنی کے پاس جا کر باقاعدہ ایجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَةٌ عَامَّةٌ لِلتَّقَاعُدِ، یہ دعوت عامہ ہے کہ لوگوں کو پکارا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہم سے یہ چیز خریدیں، آپ ہم سے یہ چیز خریدیں، ہمارے پاس مل رہی ہے۔ فَإِن تَقَدَّمَ أَحَدٌ بِإِيجَابِ الشِّرَاءِ اعتمادا عَلَى هذه النشرات بالاسعار، اگر کوئی شخص خریداری کے لیے ایجاب کے لیے آگے بڑھا، اعتمادا علی هذه النشرات بالاسعار، انہی اعلانات اور انہی قیمتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ بھائی مجھے دے دو، مجھے دے دو، فالبائع له خيار القبول، تو اب جس دکان کا وہ اشتہار چل رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں ہے، اس دکاندار کی مرضی ہے، اس کمپنی والوں کی مرضی ہے، قبول کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ تو اشتہار چلا رہے ہیں مجھے دینا پڑے گا، ابھی اب میں کیس کروں گا، میں لڑوں گا، مجھے یہ دینا پڑے گا، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ ولا يتم البيع الا بقبول منه، کہتے جب تک وہ قبول نہیں کرے گا تب تک بیع تام نہیں ہوگی۔ البتہ والتاجر الذي اعلن سعرا، وہ تاجر جس نے قیمت کا اعلان کر دیا، جس نے کیا کیا؟ قیمت کا اعلان کر دیا، ثم خالفه عند العقد، اعلان لگا رہے بھائی، آوازیں لگا رہے 100 روپے کا 100 روپے کا 100 روپے کا، جب آپ ریڑھی تک پہنچے، ٹھیلے تک پہنچے، دکان تک پہنچے، کہتے دے دو، کہتے 120 کا ہے بھائی، یہ 100 کا کیوں کہہ رہے تھے؟ بھائی لوگوں کو لانے کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ فإنه تجري عليه احکام خلف الوعد من کون خلاف الدیانہ، کہتے ہیں اس کے اندر وعدہ خلاف ورزی کے جو احکام ہیں نا وہ یہاں یہ چلیں گے کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب وعدہ خلافی کے کیا حکم ہے شریعت کے اندر، قوانین وضعیہ کے اندر وغیرہ وغیرہ،
جس محکمے کے ساتھ آپ بیع و شراء کر رہے ہیں ان کو وقت کے حکومت نے کیا وہ دیا ہے، کس قسم کے آدمی کے خلاف وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ قوانین وضعیہ میں کیا ہے، قوانین شرعیہ میں وعدہ خلاف ورزی کرنے والے کی کیا سزا ہے، کیا اصول و ضوابط ہے، اس کے مطابق پھر چلیں. من کون خلاف الدیانہ والاخلاق التجاریہ، شریعت کے اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، البتہ یہ اخلاق اور دیانت کے خلاف ہے، اخلاق اور دیانت کے خلاف ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، وعدہ خلافی پر کوئی شریعت میں سزا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف کیا ہے، اخلاقی جرم ہے، اخلاقی جرم ہے. اور جو وعدہ خلاف ہو اس کو آپ اخلاقی سزا دے سکتے ہیں. کیا اخلاقی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اسے سوشل بائیکاٹ کرو، گھر والوں سے کہہ دو، آپس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ بھئی یہ آدمی کیا ہے، وعدہ خلاف ہے، اس کے ساتھ کیا نہ کرو، بیع و شراء نہ کرو. اب بات سمجھ میں نہیں، تو یہ صرف اور صرف اخلاقی سزا. اب بات آئیے سمجھ میں. ولیکن لا یتم العقد الا بقبولہ، کہتے جب تک وہ تاجر قبول نہیں کرے گا تب تک بیع تامہ نہیں ہوگی. نعم يتصور الإجابة الموجهة إلى جمهور الذي ذكره المالكية فيما يحصل من بورسات العالمیہ، یہ بہت اہم ہے. جی ہاں، کبھی ایجاب متصور ہو جاتا ہے، الموجہ ہے جس کو پیش کیا ہو، الی جمہور عام لوگوں کی طرف، الذی ذکرہ المالکیہ جن کو مالکیہ نے ذکر کیا کہ ایجاب کی ایک صورت یہ بھی ہے، فیما یحصل فی بورسات العالمیہ، عالمی مارکیٹس کے اندر. ایسے بورسہ کہا جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج کو، جس میں مختلف ممالک کے پیسے کا تبادلہ ہوتا ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں. بس پاکستانی روپے لے کر گئے، اسے وہاں سے آپ نے کیا دینار لے لیے، ریال لے لیے، ڈالر لے لیے. اب بات سمجھ میں نہیں، اس کو بورسہ کہتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج. یہاں مطلق عام بازار مراد ہے. حیث یسجل رجل ایجابہ فی الحاسوب علی الکمپیوٹر، کہ ایک آدمی تسجیل ریکارڈ کروانا، لکھوا دینا، رجسٹر میں لکھ دینا. بہت سارے لوگ ہیں نا جو ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں، جو مختلف ممالک کی کرنسیاں خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا ویب سائٹ ہوتا ہے. وہ جو ہے نا ان کے پاس ڈالر ہے، ڈالر کی قیمت لکھتے ہیں، ایک ڈالر ہمارے یہاں 160 روپے پاکستانی. دوسرا لکھتا ہے کہ 161 روپے، پھر لکھتا ہے 159 روپے. قیمت لکھی ہوئی ہے، اور آپ بھی جو ہے نا کس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کی ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا قیمت چل رہا ہے، فلاں کے پاس کیا قیمت ہے، فلاں کے پاس کیا قیمت ہے، اس کے پاس کیا قیمت ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ حیث یسجل رجل ایجابہ، ایک آدمی جو ہے اپنا ایجاب ریکارڈ کروا دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے، رجسٹر کرا دیتا ہے فی الحاسوب کمپیوٹر میں. وہذا الایجاب موجہ الی کل من یقرأ، یہ ایجاب ہر اس شخص کے سامنے ہوتا ہے جو بھی اس ویب سائٹ کو کال کر دیکھے گا اور اس کو پڑھے گا. سمجھ گئے؟ آپ نے ایک میسج چلایا اپنے پیج پر، اب جو اس کو پڑھتا چلا جائے گا گویا کہ آپ اس کے سامنے ایجاب کرتے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کا ایجاب ہے، کوئی قبول کر لے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں یہ ایک قسم کی چیز ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے. اس لیے قوانین کے اعتبار سے اس جیسے جو اعلان ہوتا ہے یہ ایجاب تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات آگے کر رہے ہیں. یہ اعلان کے حکم میں ہے یا ایجاب کے حکم میں ہے. وہذا تسجیل لیس دعوۃ للشراء فقط، آگے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے باقاعدہ ریکارڈ کروا دیا ہے یہ محض دعوت، اعلان یا اشتہار قرار نہیں دیا جا سکتا. وَإِنَّمَا هُوَ إِيجَابٌ مُوَجَّهٌ إِلَى الْجَمْهُورِ، یہ ایجاب ہے جو جمہور کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. بحکم العرف،
سمجھ گئے بھائی؟ وہ جو اشتہارات چلتے ہیں ٹی وی میں یا مختلف چیزوں میں، عرفاً اس کو ایجاب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کو ایجاب سمجھا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں بڑے بڑے کاروباری تاجر، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، ان نے دفتر کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف دنیا بھر کے اندر جو کرنسیاں ہیں ان کی قیمتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ منٹ میں کوئی کرنسی مہنگی ہو گئی یا سستی ہو گئی، انہوں نے سیکنڈوں میں ایجاب قبول کر لیا کہ بھئی مجھے اتنے ڈالر دے دیے جائے۔ اب سامنے والے آدمی پھر دیتا ہے، اور یہی ڈالر اگلے چند سیکنڈوں میں مہنگا بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو سیکنڈوں میں یہ لوگ جو ہے لاکھوں کما بھی سکتے ہیں اور لاکھوں ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ فَكُلُّ مَنْ سَجَّلَ قَبُولَهُ فِي الْحَاسُوب، لہذا جس کسی نے بھی حاسوب کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، ویب سائٹ پر جا کر لکھ دیا کہ بھئی مجھے اتنے کا یہ ڈالر قبول ہے، تم لہ البیع، یہ بیع تام ہو جائے گی، دون ان یکون للطرف الاول خیار، اب طرف اول کو خیار حاصل نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب اس پر ایک بات ہے، ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر لکھا کہ میرے یہاں پاکستانی روپوں کے اعتبار سے ایک ڈالر 158 روپے، 158، پاکستان میں 160 چل رہے ہیں عمومی طور پر، مثال کے طور پر۔ اب ایک آدمی نے جیسے ہی امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے ویب سائٹ پر دیکھا کہ وہاں ڈالر، یہ آدمی جو ڈالر بیچ رہا ہے کتنے کا بیچ رہا ہے؟ 158 کا بیچ رہا ہے، فوراً یہاں سے لکھ دیا کہ مجھے یہ منظور ہے، یہ عقد ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہو جائے گا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک یہاں ہے، مجلس تو ایک نہیں ہے، مجلس تو ایک نہیں ہے، تو پھر عقد کیسے ہوگا؟ پھر عقد کیسے ہوگا؟ اب بات سمجھ میں نہیں؟ یہ بات میرے خیال سے ٹائم پورا ہو گیا ہے، کل پر چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ بہت عام ہے کہ نہیں بتاؤ؟ یہ باتیں جو ہے نا آپ کسی کتاب کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتے۔